الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بھائیو، اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کے اندر اعلان فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کس طرح ہدایت بنتی ہے اور اس کتاب سے کس طرح لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر آپ نے لڑی، جنگ بدر کے اندر صحابہ اکرام نے حصہ لیا۔ آپ نے پہلا معرکہ ہے اسلام کی تاریخ کا، پہلا معرکہ، چند مسلمان ہیں، کفار طاقتور ہیں، کثیر تعداد میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے میدان کے اندر اترے صحابہ اکرام کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ نے آپ کی مدد آسمانوں سے اتاری، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن جنگجو اتنے تھے۔ اللہ نے اتنی ہمت اور اللہ نے اتنی مدد اتاری کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفاروں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے زمین پر گراتے چلے گئے۔ اس طرح تلوار چلائی جا رہی تھی کہ جس طرح یہ صحابہ اکرام نہیں چلا رہے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے یہ بن کر کے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ آسمان سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد نازل کی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے اتنے بلند تھے، اتنی طاقت تھی کہ اللہ رب ذوالجلال، صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم تلوار یوں ہوا میں لہرا کر کے جب قریب پہنچتی کافروں کی گردنوں کے تو ان کی گردنیں ہوا کے اندر کٹ کر کے زمین پر گرتی، تو اللہ نے ایسی مدد نازل فرمائی۔ اور اسی ہی جنگ کے اندر 70 کفار کو مسلمانوں نے جہنم واصل کیا اور 70 قیدی بنا کر کے لائے۔ جو 70 قیدی بنا کر کے لائے تو نبی علیہ السلام کے پاس کفار نے معاہدہ کیا ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، قیدیوں نے کوئی آزادی کے لیے کفار سے جو بات چیت کی، معاہدہ کیا کہ ہم فدیہ دیں گے اور ان کو آزادی کے لیے ہم آپ کو کچھ روپے پیسے مال دیں گے۔ تو اس معاہدے کے لیے جبیر بن مطعم، یہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، ابھی اسلام کے اندر نہیں آئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، تو یہ آئے، اللہ کے نبی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی کہ نبی علیہ السلام شاعر ہیں، نعوذ باللہ آپ مجنو ہیں، آپ پاگل ہیں، اور اس طرح کی افواہیں اور باتیں پھیلائی گئی۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہر بات پہ، آپ کی ہر اس آنے والے اعتراضات کا نبی علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سامنا کیا، اور ان اعتراضات کا جواب اللہ رب ذوالجلال نے خود نازل فرمایا۔ تو بات چیت کرتے کرتے اچانک مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ بات چیت کر رہے تھے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں رب کی طرف سے، بلند عظیم ہستی کی طرف سے، عظیم بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا، ہم نماز پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز میرے پیغمبر نے پڑھائی ہے، اور آپ نے سورۃ طور کی تلاوت کی، اور سورۃ طور کی تلاوت نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر کی، اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ پہ دل پہ اس قرآن نے اثر کیا۔ تاثیر کیا ہے قرآن کی، قرآن کس طرح دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ ہم سارا رمضان قرآن سنتے ہیں، ہم ہر وقت قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دل پہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن کی تاثیر ہم نے دل کے اوپر جو زنگ لگے ہیں وہ قرآن کی تلاوت سے نہیں اتر رہے، اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ تو یہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ سورۃ طور کی تلاوت کی تو میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ دل جو ہے وہ اس قرآن کو سن کر کے کہ یہ لاریب کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ کسی شاعرانہ کلام نہیں ہے،
کسی عام بندے کی کلام نہیں ہے، یہ حقیقتاً رب ذوالجلال کی کلام ہے۔ دل پہ اثر ہوا نماز کے بعد، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آئے بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا محبوب پیغمبر، کہنے لگے محبوب پیغمبر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، انہوں نے سورۃ طور کی تلاوت سنی اور دل پہ اثر ہوا، بعد کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، دل سے پڑھیں، قرآن کو سنیں، اور اس طرح قرآن کی تلاوت ہو، اس طرح قرآن پہ عمل ہو کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، ہمارے دل کی تاثیر، دل کے اوپر اثر کرنے والی اگر کوئی کلام ہو تو وہ قرآن ہو۔ ہمارے ہر لین دین تجارت کے اندر ہماری زبان سے اگر جاری کلمے ہوں تو قرآن کے ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔